الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، الہی رونق اسلام کے ساماں پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اور حاضرین مجلس، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک دن میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، اور جس کے بارے میں تاجدار مدینہ محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا کر دیا کہ برے سے برے فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کو رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مطلب پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں باہر پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پر جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ندیاں، یہ پہاڑ، یہ پودے ان نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہ ہو،
اور کیوں نہ ہو، یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور وہ جس رات میں نازل ہوا وہ تمام راتوں سے بہتر ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، جبکہ والدین کو، ماں باپ کو اس قدر انعام سے نواز دیا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا ہوگا؟ محترم حضرات، قیامت کا دن ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے لیے جہنم میں جانا فرض ہوگا، کسی گناہوں کے وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن حافظ قرآن اپنے رب کے بارگاہ میں سفارش کرے گا، اے میرے پروردگار، وہ میرا ابا جان ہے، اس کو جہنم میں مت دیجئے، اے میرے پروردگار، وہ میری امی ہے، اس کو جہنم میں مت دیجئے، اے میرے پروردگار، وہ میرا چاچا ہے، اے میرے پروردگار، وہ میرا ماما ہے، میرا خالہ ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ پھر پروردگار عالم کو رحم آئے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں اور مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سر چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی منگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جھولائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھولائے عرب تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ کا مقام ملا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مقام زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بار حسنہ، قرآن آیا تو ساری چیزیں مل گئی، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہر حسنہ عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی فور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے اور شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔
मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान पाक के दामन मुकद्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और रफ़अत का ताज था, दिल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन गया। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज ये चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। आज वो गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिन पर तारीख नाज़ा थी, आज मातूकिना है। वो कौम जिसकी माजी रोशन और ताबनाक थी, हालो मुस्तकबिल उसका तारीख है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और हाजरीन महफिल, जानिसार साहबाए किराम के कुतुब खाना में कुरान पाक के अलावा कोई किताब नहीं। उसी को लेकर वो आगे बढ़े, उसी को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हमें करोड़ों में मगर दूसरी कौमें हम पर सवार हैं। जान हमारी महफूज नहीं, माल हमारा महफूज नहीं, इज्जत व आबरू से हमारी खिलवाड़ है। ना हमारी मसाजिद महफूज है, ना हमारी मदारिस महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर वो था कि मुसलमानों का मुकाबिला हामान बिन वलीद से होता है। इस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर जरार है। मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है, उनकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है कि उनके पास तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या है, उनका कितना फौज है, नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं। मशवरा होता है, तमाम सहाबाए किराम आपस में मशवरा करता है। मशवरा होता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाइए और पता लगाइए कि दुश्मन की फौज कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला की कुव्वत ईमानी देखिए। वो फरमाते हैं कि हमें 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी। चुनांचे सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया तो दारुल असबाब है। 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज कम आप 60 आदमी लेकर जाओ और पता लगाओ कि दुश्मन की फौज कहाँ है। चुनांचे 30 आदमियों का और इजाफा कर दिया गया और ये चंद तादाद लेकर चंद मील के फासला पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है। उसकी तादाद 60,000 है। हजरत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आई, फरमाया कि दुश्मन का लश्कर सामने है। मेरी राय है कि इधर मुंतजिर सहाबाए किराम को इत्तला की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबिला के लिए हम ही काफी हैं। तमाम सहाबाए किराम ने एक जबान होकर कहा कि हमें शौक़ शहादत है। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह किया है। इस्लामी फौज का वो मुजाहिद आजम सफ बनाता है, दूसरी तरफ 60,000 का लश्कर खड़ा हुआ है। वहाँ हामान बिन वली इस 60 आदमी को देख के कहता है कि अरे हम लोग तो 60,000 हैं, ये 60 आदमी लेकर आया है, क्या कर सकता है। वो हामान बिन वली जो इस्लामी फौज के कमांडर थे, जो हिटलर थे, इस्लामी फौज के जो मिंबर या मुखिया जो भी समझो वो थे, तो वो
دیکھ کے اس چند تعداد کو دیکھ کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور حضرت خالد کو آگے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ان سے کیا کہتے ہیں میرے دوستوں؟ اسے کہتے ہیں کہ اے حضرت خالد بن ولید سنو ذرا ادھر۔ اس کو وہ جب آیا تو وہ کیا کہتا ہے اس سے کہ ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، بہت اچھے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو، تم بیوقوف ہو۔ حضرت خالد نے کہا کیوں ہم احمق اور بیوقوف ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 60,000 سے لڑنے کے لیے تم 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، اور اپنے خزانہ سے 2 4 بوری کھجوریں اور چند اشرفیاں لا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو؟ جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، حضرت خالد بن ولید نے اس بات کو سننا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ دوستو آپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تم واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردوں میں چھپاتا ہے؟ تم میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے؟ اس بات کو جب حمان بن ولی نے سنا تو ان 60,000 آدمی کو ترنت حکم دے دیا اور کہتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمی کو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، جب 60,000 نے 60 آدمی کو پکڑنے کے لیے گیا تو حمان بن ولی اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60,000 آدمی کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ کرام اس میں گھس جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ تو کم تعداد ہے، کہاں 60,000 اور کہاں 60 آدمی؟ تو صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے رسول خدا کے وہ جانباز سپاہی گھستے ہوئے نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ شاہد ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ شجر و حجر گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس نے 60 کو 60,000 پر غالب کر دیا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہی وہ قرآن تھا جس کی برکت سے ایک نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم سوچتے ہیں کہاں سے اتنے طاقت ہے؟ یہی تو قرآن پاک کی برکت ہے، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، کھولیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی برکت کیا ہے، قرآن کریم کی برکت کیا ہے، نہیں ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے قصر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم پہلے زمانے کے طرح، ماضی کے طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو خدا کی قسم کہتے ہیں ہم کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اس کو سینے سے لگانا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ دوستو، خدا نخواستہ آج ہم اپنے بچوں کو 2 پیسوں کے لالچ میں اس دین سے دور رکھے ہیں اور ہماری نظر آخری نعمتوں کے بجائے، اخروی نعمتوں کے بجائے اگر دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھے میرے دوستو، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے سے نوازے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ نہیں کرا رہے ہیں،
آپ بڑے بڑے کالجوں اور اسکولوں میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہاں جا کے آپ کا بچہ DOG ڈاگ، HAT ہیٹ، CAT کیٹ، کتا بلی چوہا یہی سب سیکھتا ہے۔ صرف کتا اور بلی اور چوہا کرنے سے آپ کا دنیا بمشکل سنور سکتا ہے، بمشکل۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کتا اور بلی اور ڈاگ اور چوہا کرنے سے دنیا بھی شاید نہیں سدھرے گا، لیکن وہی اپنے نونہال چھوٹے پیارے معصوم بچے کو آپ مدرسہ کے اندر بھیج دیں گے، وہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، استاد اسے پڑھائیں گے، پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ بچہ اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان سے، اپنی پیاری پیاری لکنت والی زبان سے پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روتے روتے پڑھے گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس کا فضیلت اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ بچہ یہاں استاد کے پاس اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اگر ان کے دادا میں سے کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعوذ باللہ پڑھنے کے برکت سے جنت عطا کر دیں گے۔ ان کے دادی چلی گئی ہے، ان اعوذ باللہ بسم اللہ الف با تا سا پڑھنے کی برکت سے ان کی دادی کی مغفرت کر دیں گے۔ ان کی امی چلی گئی ہے، ان کی امی کی مغفرت فرما دیں گے۔ ان کے اہل خاندان میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا کی قسم کہتے ہیں وہی ٹوٹی پھوٹی زبان والی الف با تا سا جیم ہا رو رو کے پڑھنے والے بچہ کی برکت سے ان کے خاندان کو، ان کے دادا دادی کو، ان کے چاچا چاچی کو، ان کے ابا امی کو، ان کے ماما مامی کو، نہ جانے اور کتنے سارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برکت سے ان کو جنت عطا کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جب ہمیں اللہ نے دولت دیتا ہے تو ہم DOG ڈاگ، CAT کیٹ، BAT بیٹ، نہ جانے کیا کیا پڑھا لیتے ہیں اپنے بچے کو۔ مجھے وہ بھی پڑھانا ضروری ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم مت دو، منع نہیں کرتا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، لیکن حدیث میں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اتنا تعلیم دے دو قرآن کریم کی کہ وہ نماز کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے، حرام کو حرام سمجھے اور حلال کو حرام سمجھے اور تربیت جانے۔ اتنا تعلیم دو، اس کے بعد پڑھاؤ نا۔ کون منع کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، گریجویٹ بناؤ، اور نہ جانے دنیا میں کیا کیا بن رہا ہے وہ بھی بناؤ، منع نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے تو قوم کا خدمت کون کرے گا؟ کون علاج کریں گے؟ پائلٹ نہیں بنائیں گے تو ہوائی جہاز کو کون اڑائے گا ہوا کے اندر؟ گریجویٹ نہیں بنائیں گے تو میکینک کون بنے گا؟ وہ بھی کرو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دے میرے دوستوں، بہت فائدہ ہوگا، آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جو ہم کہے ہیں اسی پر ہم اور آپ عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے دونوں جگہ سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔